بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے کون سا لفظ نازل ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا تھا، جس کا مطلب ہے پڑھو۔ اس سے اسلام میں علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلب علم ہر مسلمان کے لیے باعث فضیلت ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھنی چاہیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ یہ انسان کو دنیا اور آخرت کی مشکلات سے حفاظت دیتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ آپ اخلاق، امانت داری اور پاکیزگی میں مشہور تھی۔ پوری مکہ کی عورتوں میں آپ کا کردار سب سے منفرد تھا، اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلا صدقہ کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلا صدقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک چاندی کی انگوٹھی صدقے میں دی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ سوال: اذان میں سب سے آخری اضافہ کون سا ہے؟ جواب: الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر کی اذان میں شامل کیا گیا۔ یہ لوگوں کو نماز کی طرف توجہ دلاتا ہے اور سستی دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ جواب: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں جن سے صبر اور ایمان کا سبق ملتا ہے۔ سوال: سب سے پہلا شخص جس نے قرآن جمع کیا وہ کون ہے؟ جواب: سب سے پہلے قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا۔ یہ بہت اہم کام تھا تاکہ قرآن ہمیشہ محفوظ رہے۔ سوال: فرشتوں کو دیکھنے والی صحابیہ کون تھی؟ جواب: حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نور اور برکت کے آثار دیکھے۔ آپ کے گھر میں اس وقت سے خیر و برکت بڑھ گئی تھی۔ سوال: جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے کیوں خاص ہے؟ جواب: جمعے کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، زمین پر اتارا اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس دن کی دعا قبول ہونے کا وقت بھی رکھا گیا ہے۔ سوال: سب سے پہلی آیت جس میں وضو کا حکم آیا کون سی ہے؟ جواب: سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو اور غسل کے احکام نازل ہوئے۔ اس سے طہارت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سوال: سب سے پہلا مسلمان بچہ کون تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ سوال: قرآن میں کس پرندے کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن میں ہدہد پرندے کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمانبردار تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں حکمت ہے۔ سوال: عورتوں کے لیے کون سی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ جواب: خواتین کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس میں حیا اور اطمینان دونوں شامل ہیں۔ سوال: قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام بہت عظیم ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی؟ جواب: سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر بتایا گیا ہے۔
سوال: سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت میں وہ لوگ جو نیک اعمال میں آگے ہوں گے۔ سوال: کون سا عمل آسان بھی ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ جواب: مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ نہ صرف نیکی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ بخشش کس عمل سے ملتی ہے؟ جواب: استغفار بہت بڑا عمل ہے، یہ پریشانی، قرض اور مشکلات کو دور کرتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کون سی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور شہد بہت پسند تھے، یہ صحت بخش اور توانائی دینے والی غذائیں ہیں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز ٹھیک ہے تو باقی اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ سوال: دعا میں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ جواب: ہاتھ اٹھانا عاجزی کی علامت ہے، یہ بندے کے محتاج ہونے اور اللہ کی رحمت مانگنے کی نشانی ہے۔ سوال: کون سا عمل گھر میں برکت بڑھاتا ہے؟ جواب: گھر میں صبح کے وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت برکت کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سوال: صدقہ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے، یہ مال کو کم نہیں بلکہ زیادہ کرتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں کہا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے؟ جواب: صفائی نصف ایمان ہے، یعنی پاکیزگی دین کی بنیاد ہے۔ سوال: کون سا لفظ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب: سبحان اللہ ایسا ذکر ہے جو ہر وقت آسان ہے، اس کے پڑھنے سے دل ہلکا اور روح پاک ہوتی ہے۔ سوال: 9 دن تک ایک چھوٹی سی قرآنی دعا پڑھیں، اگر آپ کا رشتہ دنیا کے کسی بھی کونے میں لکھا ہے تو اللہ اس تک راستہ کھول دے گا، کون سی دعا ہے؟ جواب: یہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو آپ 9 دن تک دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر 100 مرتبہ پڑھیں، یہ ایک نہایت بابرکت دعا ہے، اللہ اس کے ذریعے رزق، آسانی اور اچھے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو رشتہ آپ کے نصیب میں ہے اللہ اس کے اسباب ضرور پیدا کرے گا اور آپ کے لیے بہتر راستہ بنا دے گا۔ رشتے طے ہونا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی انسان گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن یہ دعا نبیوں کی دعا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ خیر کے راستے ضرور آسان کرتا ہے۔ سوال: کون سا وظیفہ کرنے والا انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے؟ جواب: استغفر اللہ پڑھنے والا۔ سوال: شداد کس نبی کے زمانے میں تھا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ جواب: اللہ پر توکل کرنے والا انسان۔ سوال: کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب: والدین کا نافرمان۔
سوال کون سا عمل کرنے سے برائی کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ جواب صدقہ کرنے سے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام برائیوں کی چابی کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جواب جھوٹ کو۔ سوال ایک جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب حسد کرنا۔ سوال وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب مشرک کے لیے۔ سوال حدیث پاک میں وتر کو ضائع کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ سوال اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب مدینہ منورہ۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب بکریاں چراتے ہوئے۔ سوال اسلامی تاریخ میں پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال غزوہ بدر کب ہوا؟ جواب 2 ہجری میں۔ سوال فتح مکہ کب ہوئی؟ جواب 8 ہجری میں۔ سوال ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ جواب 622 عیسوی میں۔ سوال اسلام کا پہلا شہید کون تھا؟ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب ابو لؤلؤ فیروز نے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ جواب 40 ہجری میں۔ سوال امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ جواب کربلا میں۔ سوال اسلام کے پہلے نبی کون تھے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال قرآن مجید کہاں نازل ہوا؟ جواب مکہ اور مدینہ میں۔ سوال قرآن کا پہلا نزول کہاں ہوا؟ جواب غار حرا میں۔ سوال قرآن پاک کا پہلا حکم کیا تھا؟ جواب اقرا یعنی پڑھ۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی؟ جواب تقریباً 27 غزوات۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کتنے سال کی عمر میں نازل ہوئی؟ جواب 40 سال کی عمر میں۔ سوال اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟
جواب مسجد قباء۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب 11 ہجری 632 عیسوی میں۔ سوال اسلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ جواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کب نازل ہوئی؟ جواب رمضان المبارک میں 610 ہجری میں۔ سوال اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ جواب مدینہ منورہ میں۔ سوال ہجرت مدینہ کس سن میں ہوئی؟ جواب 622 عیسوی میں۔ سوال جنگ بدر کب ہوئی؟ جواب 2 ہجری میں۔ سوال جنگ احد کب ہوئی؟ جواب 3 ہجری میں۔ سوال جنگ خندق کب ہوئی؟ جواب 5 ہجری میں۔ سوال صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ جواب 6 ہجری میں۔ سوال اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد صحابی کون تھے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون کون تھی؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے 6 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال قرآن مجید کتنے سال میں مکمل نازل ہوا؟ جواب 23 سال میں۔ سوال سب سے پہلے قرآن پاک کس نے جمع کیا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال قرآن پاک کو کتابی شکل کس نے دی؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال حج فرض ہونے کا حکم کب نازل ہوا؟ جواب 9 ہجری میں۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ جواب 4۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی کون تھی؟ جواب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی کون تھی؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کون تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ جواب: 35 ہجری میں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: عبد الرحمن بن ملجم نے۔ سوال: حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ جواب: کربلا میں۔ سوال: واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ جواب: 10 محرم 61 ہجری میں۔ سوال: سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے کون تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو نبی کی جاسوسی کرتا تھا؟ جواب: ہدہد پرندہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا حصہ تھا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کہاں ہے؟ جواب: مسجد نبوی مدینہ منورہ میں۔ سوال: میثاق مدینہ کیا تھا؟ جواب: مدینہ کے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ سوال: کس وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، کسی بھی وقت کاٹ سکتے ہیں۔